اللہ تعالیٰ نے انسان کو زمین پہ خلق کیا تو یہ چیز انسانیت کے لیے پسند فرمائی کہ یہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہیں، پیار محبت کے ساتھ رہیں، مشکل مصیبت میں ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھیں، اور کبھی بھی اپنے صفوں کے درمیان اختلاف یا کدورت یا دشمنی یا ایک دوسرے کی مخالفت نہ کریں۔ یہ اصل میں خدا کی مرضی ہے انسان کے لیے۔ انسان ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں، ایک آدم و حوا کی اولاد ہیں، اور سارے کے سارے جو ہیں وہ تو ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں خلق فرمایا اور ہمیں متحد رہنے کا حکم دیا، یعنی یہ جو اتحاد ہے، یہ جو وحدت ہے، یہ خود پروردگار عالم کی مرضی ہے اپنی مخلوق کے لیے اور انسانیت کے لیے۔ صلوات پڑھنے آل محمد کی اللہم صلی علی مل جل کے رہنا خدا کی مرضی ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ میری بندے، میری مخلوق ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن کے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے محبت کریں، پیار کریں، اور کبھی بھی ایک دوسرے کی مخالفت، دشمنی یا کبھی مشکل میں مصیبت میں ایک دوسرے کو تنہا نہ چھوڑیں۔ اس لیے کہ یونٹی کے اندر جو پاور ہے وہ خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنی بڑی پاور ہے۔ تو بہرحال انسان کو خلق کیا تو خلق کرنے کے بعد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، ہم نے تمہاری ذاتیں اور قبیلے بنائے تاکہ تمہاری پہچان ہو سکے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اللہ کے نزدیک تم میں عزت دار وہ ہے، پسندیدہ انسان وہ ہے، بہترین انسان وہ ہے، اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تو خدا فرماتا ہے کہ تم اصل میں ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو، ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہو۔ جب ہم ایک ماں باپ کی اولاد ہوتے ہیں تو اس وقت بیٹے یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے گویا سنگل باڈی ہیں، ایک جسد واحد ہے۔ حضور فرماتے ہیں انما المسلمون کالجسد الواحد، کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک سنگل باڈی کی طرح ہیں کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے میں، عضو میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں مثلا میرے اس 6 فٹ کی باڈی کے اندر اس دانت کی کتنی حیثیت ہے، یہ جو دانت ہے اس کی کیا حیثیت ہے، یعنی آٹے میں نمک برابر اس کی حیثیت ہے، لیکن اسی دانت میں درد ہو جائے تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ساری ساری رات نیند ہی نہیں آتی، ایسا ہوتا ہے نا، ساری ساری رات ذرا سا دانت میں درد ہے اور ساری رات پورا جسم جاگ رہا ہے، اس کو نیند، پاؤں جاگ رہے ہیں، ہاتھ جاگ رہے ہیں، سر جاگ رہا ہے، آنکھیں جاگ رہی ہیں، سارا وجود جاگ رہا ہے، بے قرار ہے، کیوں؟ جسم کے عضو۔ فرمایا تم سارے مسلمان جو ہو نا اس جسم کی طرح ہو، کہ جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم کیا ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ گویا اگر تم میں کسی بندے کو کوئی پرابلم آ جائے، کوئی مشکل آ جائے، چاہے وہ مشکل جسمانی ہو، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ سوشل آپ کی سماجی ہو، جیسے آپ کے اطراف میں دشمن ہیں، آپ کو تنگ کرتے ہیں، ٹارچر، تو وہاں پہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ یہ مشکل تو فار ایگزامپل کیا نام تھا بیٹا آپ کا، مسلم کی ہے، ہماری تو نہیں ہے، ہمیں کیا نا۔ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہم نے روح پیغمبر کو خوش نہیں کیا، ہم نے اپنے خدا کو خوش نہیں کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے، اگر مسلم کی مشکل ہے،
یا کسی زید کی ہے، کسی کی بھی مشکل ہے، علی کی مشکل ہے، کسی کی بھی مشکل ہے، ہم نے اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھنا ہے۔ جیسے ایک دانت میں درد ہے، پورا جسم بے قرار ہے، ہاں بس۔ دوسری چیز کہ پہلی چیز یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے کہ میرے بندے متحد ہو کے رہیں، اتحاد کے وحدت کے ساتھ، پیار محبت کے ساتھ ایک پاور بن کے رہیں۔ اس کے رسول کی بھی مرضی ہے کہ یہ، چونکہ اللہ کی مرضی جو ہے وہی اس کے رسول کی بھی مرضی ہے، انبیاء کی مرضی اللہ کی مرضی کے مخالف نہیں ہے۔ تو انبیاء وہی کرتے ہیں جو حکم خدا ہوتا ہے، اس کے سوا وہ کچھ بھی نہیں کرتے، حتی ذرہ برابر بھی۔ آپ کا یہ جو کام ہے وحدت کا، یونٹی کا، یہ کیا ہے؟ یہ خدا کا کام ہے، یہ عین عبادت ہے۔ یہ جو آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لیے کہ 2 3 4 کام ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہے ہیں۔ ایک مرضی الہی کی، ایک وقت ہوتا ہے خدا نے کوئی آپ کو حکم دیا ہے، کاش یہ چھوٹے بچے بھی میری بات سمجھ جائیں، خدا کرے سمجھ جائیں۔ اللہ نے آپ سے کہا ہے نماز پڑھو، آپ رٹا لگانا شروع کر دیتے ہیں، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ۔ ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ چونکہ قرآن میں لکھا ہے ثواب ملے گا۔ قرآن کا ایک لفظ پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، ہاں، اور جتنے الفاظ بڑھتے چلے جائیں گے ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک وقت ہے کہ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے آپ اس کو کر رہے ہیں، وہاں پہ فقط دہرا رہے ہیں، یہاں پہ حکم خدا کو آپ کیا کر رہے ہیں؟ عملی جامہ پہنا رہے ہیں۔ کون سی عبادت افضل ہے؟ اس کو ریپیٹ کرتے رہنا یا جو خدا نے کہا ہے اس کو انجام دینا؟ کون سی عبادت افضل ہے بچوں؟ جو کہا ہے اس کو انجام دینا۔ میں مثال دیتا ہوں۔ بابا کہتے ہیں کہ بچوں گھر کی صفائی کرو، بابا کہہ کے چلے گئے، ہاں، گھر والے 5 بچے ہیں، پانچوں کہتے ہیں ایک دوسرے سے، بابا کہہ رہے تھے گھر کی صفائی کرو گھر کی صفائی کرو گھر کی صفائی کرو گھر کی صفائی کرو، سارا دن گزر گیا، صفائی نہیں کی، بس یہ کہ بابا نے کہا تھا صفائی کرو، ٹھیک ہے۔ بابا کی روح اس بات پہ زیادہ خوش ہو گئے، بابا اس بات پہ زیادہ خوش ہوں گے کہ جب سے میں کہہ کے گیا ہوں یہ میرے بچے میری بات کو بھلایا نہیں ہے، یہ اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی بچہ اٹھے اور گھر صاف کر دے، کس پہ بابا زیادہ خوش ہوں گے؟ ہاں، کس بات پہ زیادہ خوش ہوں گے؟ جس نے گھر کو صاف کر دیا ہے، کیونکہ بابا کہہ کے گئے تھے گھر کی صفائی کرو۔ پس جو عمل ہوتا ہے، ہاں عمل، یہ بات کو ریپیٹ کرنے سے زیادہ اس کا خدا کے نزدیک مقام ہے۔ یعنی بے شک قرآن پڑھنا بڑی عبادت ہے، میں ایک بزرگ عالم دین سے سن رہا تھا، قرآن پڑھنا زیادہ عبادت ہے یا مثلا دعا مانگنا؟ انہوں نے کہا دعا مانگنا۔ کہا کیوں؟ کہا قرآن حکم خدا کا تکرار ہے، ریپیٹیشن ہے، دعا جو قرآن کا حکم ہے اس کو، اس عمل کو انجام دینے کا نام ہے۔ مثلا قرآن فرماتا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اب خدا کہہ رہا ہے مجھ سے دعا مانگو، دوسرا بندہ مانگنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ خدا کو عمل زیادہ پسند ہے یا ادھر وہ بندہ قرآن میں بار بار پڑھ رہا ہے ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم ادعونی استجب لکم؟ کون سا عمل خدا کو زیادہ پسند ہے؟ یہ جو فوراً ادھر کہا ادھر اس نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے نا، یہ عمل۔ بس یہ جو آپ کا مل کے بیٹھنا ہے یہ مقصد مرضی الہی ہے، یہ مرضی خدا ہے، یہ مرضی پیغمبر ہے، یہ مرضی امیر المومنین ہے، یہ خواہش امام حسین ہے، یہ خواہش امام زمان ہے۔ آپ کا مل کے بیٹھنا، متحد ہونا، شانے سے شانہ ملانا، مشکل مصیبت میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جانا دشمن کے مقابلے میں، کأنہم بنیان مرصوص، ایسی دیوار کہ جس کو کوئی ہلا ہی نہ سکے، یہ حکم خدا کی اطاعت کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے اس عمل کو یہ نہ سمجھیے کہ میں کوئی تنظیمی کام کر رہا ہوں، کوئی سیاسی کام کر رہا ہوں، نہ،
اگر یہ سیاسی کام ہے تو سارے نبی سیاستدان تھے، سارے رسول سیاستدان تھے، سارے امام سیاستدان تھے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے میری؟ اگر آپ تنظیم میں آنا اس کو کوئی سیاست سمجھتے ہیں تو پھر سن لیجئے میرے بیہاف پہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ہمارے بزرگ علماء نے فرمایا، اور حقیقت بھی یہی ہے، جو کچھ ہمیں ساری زندگی پڑھ پڑھ کے سمجھ میں آیا وہ یہی ہے کہ اگر آپ کا اتحاد، یونٹی اور آرگنائزیشن میں آنا کوئی سیاست ہے تو یہ سیاست پھر انبیاء نے بھی کی ہے، رسولوں نے بھی کی ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری سیاست ہمارا دین ہے، ہمارا دین ہماری سیاست ہے۔ There is no difference between religion and politics. Our religion is our politics and our politics is our religion. There is no difference between. Okay. اب میں ایک دو ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ کو یونٹی پسند ہے تو کتنی پسند ہے۔ نماز ہم انڈیویجول بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا، ابھی بھی میں نے علیحدہ اپنی فرادہ نماز پڑھی۔ ہاں، فرادہ نماز پڑھنے سے اب حکم دین کیا ہے؟ فرمان معصوم کیا ہے؟ فرمان معصوم یہ ہے کہ جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ فرمایا اگر آپ دو بندے ہو جاتے ہیں تو نماز تو آپ نے ایک پڑھی ہے، ثواب آپ کو مثلاً 100 نماز کا ملے گا، گویا آپ نے یہ نماز 100 مرتبہ پڑھی ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں جب آپ 10 بندے ہو جاتے ہیں جماعت میں، نماز کی جماعت میں، روایت یہ ہے، معصوم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں جن و ملک و انس کسی میں یہ طاقت نہیں کہ جو ثواب ان 10 نمازیوں کو خدا کی جانب سے مل رہا ہے اس کو لکھ سکے، کاؤنٹ کر سکے۔ یا اللہ، جب میں اکیلا پڑھتا ہوں تو خود پڑھتا ہوں، جب میں امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، پیش نماز کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، میں بہت یعنی قرات میں نہیں کرتا، ہاں قرات پیش نماز کرتے ہیں، میں فقط سنتا ہوں، میں تو خاموش کھڑا ہوں۔ یہ کیا چیز ہے، کیا بات ہے کہ میرا خاموش کھڑے ہونا آپ کو اتنا پسند ہے کہ آپ اتنا ثواب عطا فرما رہے ہیں کہ جن و ملک و انس کسی چیز میں طاقت نہیں کہ اس ثواب کو حساب کر سکے، کاؤنٹ کر سکے، لکھ سکے۔ روح کیا ہے اس بات کے اندر؟ اسپرٹ کیا ہے؟ اسپرٹ ہے یونٹی، وحدت، ایک دوسرے کے ساتھ متحد رہنا، اللہ کو پسند ہے۔ جب 10 نمازی کھڑے ہو جاتے ہیں، فرمان ہے اگر کوئی گناہ گار مثلاً مر جاتا ہے تو 40 بندے اس کے جنازے میں آ جائیں اور آ کے کہہ دیں کہ اللہم پالنے والے، اللہم انا لا نعلم منہ الا خیر وانت اعلم بہ منا، کہ پالنے والے ہم تو اس سے جو ہے سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے، باقی خدا فرماتا ہے میرے بندو مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا تھا اور اس نے زندگی میں کیا کیا اعمال انجام دی، مجھے پتہ ہے، چونکہ تم 40 لوگوں نے آ کے اس کی گواہی دے دی ہے، میں تمہاری گواہی کی وجہ سے اس کے سارے گناہوں سے درگزر کرتا ہوں۔ یونٹی، وحدت، وحدت اللہ کو بہت پسند ہے۔ پھر یہ مکتب اہل بیت کی شان ہے، دوسروں کے پاس یہ بات نہیں ہے۔ پہلے نماز کا اتنا رتبہ عطا کر دیا، پھر فرمایا نہ فقط نماز نہیں، 8ویں دن ایک دن ایسا قرار دیا ایام کے اندر، دنوں کے اندر، وقت کے ٹائم کے اندر، کہ جس کا نام جمعہ رکھ دیا۔ فرمایا اب جمعے والے دن 3 میل کی رینج میں رہنے والے جو مسلمان اور مومن ہیں وہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوں اور اپنی یونٹی آ کے شو کریں، اپنی پاور شو کریں، اپنی وحدت کا اظہار کریں میرے سامنے کہ ہم 3 میل کے اندر رہنے والے ہاں ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اقبال فرماتے ہیں آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہو۔ جب یہاں پہ آدمی آ جاتا ہے تو وہاں پہ کیا ہو جاتا ہے؟ اب خدا فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، وہ تو تھی ثواب کی بات جو آپ جمعے میں نماز اس میں آ کے جماعت میں پڑھتے تھے، آج تمہیں ایک اور انعام دیتا ہوں۔ وہ انعام کیا ہے؟ وہ انعام یہ ہے کہ تمہیں حج کا ثواب عطا کروں گا، یہ جو تم جمعہ پڑھنے آئے ہو۔ جمعہ غریب کا حج ہوتا ہے، جو شخص نماز جمعہ پڑھتا ہے گویا وہ حج کر کے گیا ہے۔ یہاں پہ پھر قدرت راضی نہیں ہوئی، یعنی فقط یہاں پہ قدرت نے سٹاپ نہیں کیا، بریک نہیں لگائی،
کہ 3 میل کے لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو فرمایا کہ جو ہے ان کو حج کا ثواب عطا کر دوں گا. فرمایا سال میں ایک دن ایسا قرار دوں گا کہ اس دن تم ساری دنیا سے کعبہ کے اندر آ کے اکٹھے ہو جاؤ گے. ہاں کعبہ میں آ کے اکٹھے ہو جاؤ گے اور وہاں پہ حج ادا کرو. کون؟ وہ جو صاحب ثروت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، صاحب قدرت ہیں، جن کے اوپر خوب. پروردگار حج کے بعد کیا ہے؟ روایات فرماتی ہیں حج کے بعد اگر حقوق الناس آپ کی گردن پہ نہیں ہیں تو حج کے بعد یہ ہے کہ جیسے آج آپ اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے ہیں، جیسے بچہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہوتا، اسی طرح حاجی کے سارے گناہ بھی اگر اس کا حج قبول ہو گیا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کیوں پروردگار حج پہ بلا کے پوری دنیا کے مسلمانوں کو دکھانا چاہتا ہے؟ کیوں نماز جمعہ کے اندر ان کو 3 میل میں ایک جگہ اکٹھا کرنا چاہتا ہے؟ کیوں با جماعت نماز میں جو ہے اتنی اہمیت؟ یونٹی، وحدت، آپ کا اتحاد، آپ کا متحد ہونا. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ پڑو. یہ ہے مرضی الہی پہ لبیک کہنا. یعنی جو آپ کام کر رہے ہیں اس وقت حقیقت میں مرضی الہی پہ لبیک کہہ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا متحد ہو جاؤ، آپ نے کہا لبیک 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 اللہم لبیک. پالنے والے تو نے حکم دیا، ہم حاضر ہو گئے. کوئی اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ایک ایسی جماعت ہے اور یہ ہے وہ. نہ میرے بچوں، آپ کو یہاں پہ بلانے کا لے آؤ، قرآن میرے سر پہ رکھو. ہمارا کوئی سیاسی مقصد نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ مکتب اہل بیت کے فرزند ہیں، محمد و آل محمد کے فرزند ہیں، آگے چل کے انبیاء کی میراث کے وارث آپ ہیں، شہداء کے خون کے وارث آپ ہیں. یہ جو اس وقت ہمارے بزرگان، علماء دین، صالحین، مومنین، عابدین، ذاکرین، شاکرین، صائمین، یہ جتنی بھی زحمتیں اٹھا رہے ہیں، یہ ساری کی ساری زحمتوں کے وارث آگے چل کے آپ ہیں. کچھ لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں، کچھ مزید بوڑھے ہوتے چلے جا رہے ہیں. آگے چل کے یہ پرچم کس نے اٹھانا ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کا پرچم ہے، یہ کس نے سنبھالنا ہے؟ آپ بچوں نے. آج آپ بچے ہیں. جتنے بھی اس جہان میں ہوئے ہیں لوگ، وہ پہلے بچے ہوتے تھے، پھر آگے چل کے شہید حسن نصر اللہ بن جاتے تھے، آگے چل کے امام خمینی بن جاتے تھے، آگے چل کے بڑے بڑے عظیم علماء، مجتہد، مراجع عظام بن جاتے تھے، شہید قاسم سلیمانی بن جاتے تھے. پہلے وہ بچے ہوتے تھے. آہستہ آہستہ ہم آپ کو مکتب اہل بیت میں بچہ نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کبھی تحدید، کبھی غصہ، کبھی غیظ، کبھی غضب نہیں کرتے، بلکہ آپ کو آنر دیتے ہیں، ریسپیکٹ دیتے ہیں. کیونکہ آج آپ کو عزت دیں گے، آپ کو صدر بناتے ہیں، آپ کو مسئول سمجھتے ہیں. آج آپ کو آہستہ آہستہ ہم کیا کرتے ہیں؟ مسئولیت دیتے ہیں، تاکہ آگے چل کر جب حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت قائم ہو اور مولا آپ کو کوئی مسئولیت دیں تو آپ مسئولیت کو آسان طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو چکے ہوں. پھر یہاں پہ جو آپ کا صدر فار ایگزامپل بناتے ہیں، کیوں اس کو بناتے ہیں؟ کہ آپ جو اس کی ڈومین میں ہیں، اس کی کیبنٹ میں ہیں، اس کی کابینہ میں ہیں، آپ ایک سربراہ کی اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. کہ آپ کے وجود میں یہ چیز ہو کہ میں اپنے ہیڈ کی، میں اپنے باس کی، میں اپنے سربراہ کی، کہ جو سیاسی یعنی اس کے کوئی مادی اہداف نہیں ہیں، وہ آپ کو تنخواہ نہیں دیتا اور نہ آپ اس کو تنخواہ دیتے ہیں. آپ کا اور اس کا کیا رشتہ ہے؟ ایک الہی اور خدائی رشتہ ہے، ایک مانوی رشتہ ہے. مانوی رشتے کے پیش نظر آپ اس کی اوبیڈینٹ ہیں. مولا کے ساتھ بھی ہمارا سب سے پہلے جو رشتہ ہے وہ مانوی رشتہ ہے، دینی رشتہ ہے، الہی رشتہ ہے، خدائی رشتہ ہے. اور اس یعنی ممکن ہے تنخواہ نہ ملے، لیکن پھر بھی آپ اپنے جو مسئول ہے اس کی بات مانیں. یہ تیاری ہے، یہ تیاری ہے اس لشکر میں شامل ہونے کے لیے
جو لشکر میرے مولا آ کر ہاں زمین پہ اس کی قیادت کریں گے۔ ہماری روایات میں لکھا ہے، بلا عالم دین تشریف فرمائے کہ مولا کی جو دشمنی کریں گے وہ سب سے زیادہ وہی ہمارے جو پڑھے لکھے اور اپنے آپ کو بہت بڑے دیندار سمجھتے ہیں، یہ قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مولا کو جھٹلائیں گے، کہیں گے تو امام ہی نہیں ہے، حدیثیں پڑھ پڑھ کے کہیں گے تو نیا دین لے کے آ گیا ہے، ہم نے ساری زندگی اس دین کی پریکٹس ہی نہیں کی جو ہمیں دین ملا ہے۔ یہ لوگ مولا سے ٹکرائیں گے، لیکن جن کے وجود کے اندر ایک مانوی پیشوا کی مسئولیت اور ان کی اطاعت کرنا ہوگا، یہ لوگ مولا کے سامنے سر خم کر کے کہیں گے آقا ہم تو بڑی مدت سے آپ کی حکومت کے لیے تیاری کرتے رہے ہیں، اور اگر ہم مر بھی گئے، سن لیجئے، اگر ہم مر گئے اور مولا تشریف نہ لے آئے تو دعائے عہد میں آپ کیا پڑھتے ہیں پالنے والے؟ اگر میرے اور میرے مولا کے درمیان موت حائل ہو جائے اور میں مولا کی زیارت اور ان کی حکومت عدلیہ میں فزیکلی موجود نہ ہوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھے جب میرے مولا آئیں تو قبر سے اٹھانا اس حالت میں کہ میں نے اپنی تلوار اپنے ہاتھ میں پکڑی ہو، اپنے کفن کا لباس بنایا ہو اور اپنی پوری تیاری کے ساتھ اپنے مولا کی نصرت آ۔ اور فرماتے ہیں جو بندہ 40 دن دعائے عہد پڑھتا ہے خدا کا اس سے وعدہ ہے، مولا نے فرمایا ہے خدا حضرت حجت کی اس عالمی عادلانہ منصفانہ حکومت کے اندر اس بندے کو قبر سے اٹھا کے مولا کے لشکر میں شامل کرے گا، جس نے یہاں پہ رہ کے خواہش کی ہو کہ پالنے والے اللہم ان حال بینی و بینہ الموت، تو اگر میرے اور ان کے درمیان موت حائل ہو جائے تو پھر ہاں مجھے میرے کفن سمیت قبر سے اٹھا کر مجھے مولا کے لشکر میں شامل کرنا۔ نتیجہ دوں بچوں، بہت بڑا کام ہے، روح دین ہے، اصل دین ہے، خواستہ پروردگار ہے، خواستہ مولا ہے۔ آپ اور میرے ہم سب کے بابا امیر المومنین جب دنیا سے جا رہے تھے فرما رہے تھے کہ حسن بیٹا میری وصیت سن لو۔ ہاں وصیت کیا تھی؟ مولا نے فرمایا کہ وصیت میری یہ ہے کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم، تم کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں اور منظم رہنے کی وصیت کرتا ہوں، و نظم امرکم۔ ہاں تو شہید مرتضیٰ مطہری فرماتے تقوی کیا ہوتا ہے؟ بعض باتیں میری ان بڑے بچوں کے لیے، بعض باتیں چھوٹے بچوں کے لیے بھی میں کرتا ہوں تاکہ مکس لے کے چلوں سب کو۔ بس آخری میری بات اور میں زحمت تمام کروں، یہ باتیں اس لیے اتنی تھوڑی سی لمبی کر دی ہیں کہ ہم سفر بھی لمبا کر کے آئے تھے، تو میں نے کہا کچھ نہ کچھ آپ کو بہرحال دے کے جاؤں، لیکن یعنی اوورآل اس طرح کے مجمع میں اتنی لمبی بات کرنا میرے خیال سے شاید مناسب نہ ہو۔ تو تقوی کیا ہوتا ہے بیٹے؟ تقوی کیا ہوتا ہے؟ شہید مطہری فرماتے ہیں تقوی کی اگر ہم ایک سینٹنس میں ڈیفینیشن کریں، ان اے سنگل سینٹنس، کہ تقوی کیا ہے، شہید مطہری فرماتے ہیں تقوی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ ریپیٹ کر دوں، جو کچھ خدا نے کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کریں، اور جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اس سے رک جائیں، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں کہ میں آپ کو تقوی کی اور بنظم امرکم، منظم رہنے کی تاکید کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں۔ یہ خواستہ مولا ہے، ہمارے بابا امیر المومنین کی خواہش ہے کہ ہم منظم رہیں، ہم ایک قوم بن کے رہیں، ہم متحد رہیں۔ یہی اتحاد میں آپ کو بتا دوں، بس اسی طرح کے بچے ہوتے تھے، ایک زمانہ تھا ہم بھی اسی طرح تھے۔ اچھا آج آپ کی دعا سے الحمدللہ اپنے بھائیوں کے ساتھ، ان مخلص مومن بھائیوں کے ساتھ مل کے اس مقام تک پہنچے کہ واقعاً ہمارے دل خوش ہیں، مطمئن ہیں کہ مثلا میں گیا یونیورسٹی آف تہران سے پی ایچ ڈی کر کے آیا، واپس آیا یونیورسٹی میں پروفیسر لگ گیا۔ اچھا ابھی دو تین یونیورسٹیوں میں پڑھاتا ہوں، ٹھیک ہے، اسی طرح ٹی وی پہ جاتے ہیں، مختلف مقامات پہ جاتے ہیں۔ یہ ساری عزت یقین کریں، میں آپ کو پورے وثوق سے کہتا ہوں، اگر میں آرگنائزیشن میں نہ ہوتا تو شاید میں اس طرح نہ جاتا۔
یہ میرے مخلص دوست تھے، میرے بھائی تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں جگہ یونیورسٹی ہے، وہاں پہ ایم فل میں ایڈمیشن ہو رہے ہیں، آپ کیوں نہیں جا رہے؟ وہ بتایا بھی صحیح اور کہا بھی صحیح کہ مثلاً جو ہے جیسے کچھ سگا بھائی دوسرے بھائی کے لیے اس کے فیوچر کے لیے پلاننگ کرتا ہے، بہترین سوچتا ہے۔ آج آپ دیکھیں دنیا میں کون سا ملک ہے جہاں پہ آئی ایس او کے سابقین نہیں ہیں، اور جہاں پہ ہیں وہ مثبت رول پلے کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کے سابقین میں سے کوئی مثلاً جو ہے کوئی قاتل ہے، کوئی جناب ملک کے اندر اس کے نہ، یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ دشمنان اہل بیت آ کے آپ کے خلاف جو ہے وہ ہمارے ائمہ کے خلاف بھی کرتے تھے۔ کیا جرم تھا موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ جن کو زندانوں میں قید کیا گیا؟ کیا جرم تھا مظلوم کربلا کا کہ جن کو کربلا میں آ کے انہوں نے علیکم السلام ورحمۃ اللہ انہوں نے آ کے کیا کر دیا؟ شہید کر دیا، ان کی لاش پہ گھوڑے کیا وہ مجرم تھے؟ ان کا خدا نخواستہ کوئی جرم تھا؟ نہیں۔ دشمن اہل بیت کی جانب سے ملنے والی مصیبتیں اور مصائب اور پریشانیاں یہ ہمارا ورثہ ہے، اور الحمدللہ ہمیں یہ ورثہ قبول ہے۔ ہم راضی ہیں خدا کی تقسیم پر کہ پروردگار اپنی پست ترین، اپنی منحوس ترین مخلوق کے ہاتھوں اپنی بہترین مخلوق کا امتحان لیتا ہے، جیسے شیطان کے ہاتھوں انبیاء کا امتحان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ پارٹی ایک ہی ہے، وہ لباس بدلتی رہے، چہرے بدلتی رہے، فرق نہیں کرتا۔ دنیا میں دو ہی حزب ہیں، ایک حزب رحمان ہے، ایک حزب شیطان ہے، نہ کوئی تیسرا گروہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جو صراط مستقیم پہ ہے وہ حزب رحمان میں معصومین کی پارٹی میں کھڑا ہے، اور جو اس حزب میں نہیں ہے بھلے وہ اس کے جتنا ساتھ ساتھ چل رہا ہے یہ شیطان کی پارٹی میں کھڑا ہے، کیونکہ تیسرا کوئی گروہ ہے ہی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو بس میرے عزیزو، آپ کے جو سینئرز ہیں وہ آپ کے بڑے بھائی کی طرح، آپ کے باپ کی طرح، یعنی وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ رانیال کے رہنے والے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ ملتان کے رہنے والے ہیں، یہ کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ان کا ہمارا ایک ہی رشتہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ واشہد ان علیٰ امیر المؤمنین ولی اللہ۔ ہمارا ولایت کا رشتہ ہے، ہمارا نبوت کا رشتہ ہے، ہمارا توحید کا رشتہ ہے، اور اس سے بڑا رشتہ کوئی دنیا میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تین بھائی ہوتے ہیں ہر بندے کے، ایک سگا بھائی، ایک منہ بولا بھائی، اور ایک مومن بھائی۔ یہ جو پہلے دو بھائی ہیں، سگا بھائی اور منہ بولا بھائی، جیسے ہی مرتے ہیں ان کے ساتھ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن مومن بھائی کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ اس دنیا میں بھی برقرار ہے، قیامت کے دن